رات کے 12 بج چکے تھے اور حبس اس قدر شدید تھا کہ سانس لینا بھی محال معلوم ہوتا تھا۔ مشال نے ہمت جمع کی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی ممانی جان کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ کمرے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر کی تپش کو مات دے رہے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ممانی جان بیڈ پر لیٹی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ کمرے میں پنکھے کی مدھم آواز اور اے سی کی ٹھنڈک تھی جس نے مشال کے اندرونی سکون کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ ممانی جان، بہت گرمی ہے، کیا میں یہاں فرش پر ایک کونے میں سو سکتی ہوں؟ پنکھے کی تھوڑی سی ہوا مل جائے گی۔ مشال کی آواز رندی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے التجائی انداز میں کھڑی تھی۔ ممانی جان نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حقارت کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے تیزی سے اٹھ کر مشال کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کرخت لہجے میں بولی، اوقات دیکھی ہے اپنی؟ یہاں سونے کا خواب بھی دیکھ رہی ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ اسٹور روم تیری جگہ ہے، وہاں جا کر مر۔ اور خبردار جو مجھے باہر صحن میں بھی نظر آئی، منحوس کہیں کی۔ انہوں نے مشال کو ایک زور کا جھٹکا دے کر دھکیلا جس سے وہ لڑکھڑا کر دروازے سے باہر گری۔ مشال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے اپنے بالوں کو سنبھالا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی، لیکن جوں وہ اس تاریک گھٹن زدہ کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سا خوف، ایک انہونی کا احساس اس کے گرد گھیرا ڈال رہا تھا، جیسے آج رات کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ مشال اسٹور روم کی بجائے چپکے سے اپنی نند کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر اے سی کی خنک ہوا نے اس کے تپتے وجود کو کچھ سکون بخشا۔ وہ انتہائی احتیاط سے بستر کے قریب فرش پر جا لیٹی، اس امید پر کہ صبح ہونے سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تھکن سے چور وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ گھنٹوں بعد اچانک کمرے کی لائٹ جلنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی یا اٹھنے کی کوشش کرتی، ممانی جان اور نند اس کے سر پر کھڑی تھیں۔ ممانی جان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے زمین پر پڑی مشال کو زور سے لات ماری۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تجھ میں؟ نند نے دانت پیستے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ مشال سہمی ہوئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی مار کا سلسلہ یہی نہیں تھما۔ ممانی جان نے اسے زمین پر پٹختے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واصف تو تجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، اس لیے تیرے اندر اتنی گرمی مچی ہوئی ہے جو تو مردوں کے کمرے میں گھستی پھرتی ہے۔ نند نے حقارت سے اس پر تھوکا اور دھمکی دیتے ہوئے بولی، آئندہ اگر اس کمرے میں نظر آئی تو یاد رکھنا، ہم تیرا ایسا حشر کریں گے کہ تجھے اپنی شکل سے نفرت ہو جائے گی۔ نکل یہاں سے اور اسٹور روم میں جا کر ہی سڑنا۔ مشال روتی ہوئی اپنا جسم سمیٹے ان کی تذلیل اور مار کے نشانات لیے وہاں سے نکلی تو اسے لگا جیسے اس کے وجود کا آخری ٹکڑا بھی آج اس گھر کی دیواروں میں دم توڑ چکا ہے۔ ممانی جان کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ انہوں نے مشال کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے واصف کے بند پڑے کمرے کے دروازے پر لا پھینکا اور چیخ کر بولی، منحوس، دفع ہو جا یہاں سے، جا آج اپنے شوہر کے کمرے میں سو جا، مگر سن لے، وہاں کا پنکھا اور اے سی آن مت کرنا۔ تیرے وجود کی نحوست سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر گیا تھا، اب اسی کمرے میں سڑ کر اپنی سزا کاٹ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا جس سے مشال سیدھی کمرے کے اندر جا گری۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ندرت بیگم کی آواز گونجی جو غصے سے کانپ رہی تھی، اگر آج رات مجھے کسی بھی قسم کی آہٹ سنائی دی تو یاد رکھنا تجھے اس گھر سے نکال باہر کروں گی۔ اس کی نند سارا جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، نفرت سے اسے ایک ٹھوکر ماری اور پیچھے مڑ کر طنزیہ ہنستے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا تو مشال نے لرزتے ہاتھوں سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں خاموشی تھی جو گرد اور ہب سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی جائے نماز تک پہنچی اور وہاں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ آنسوؤں کی دھار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی اپنے نصیب کو روتی ہی رہی۔ اس کا دل اس بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا جو اس کی اپنی ہی قسمت نے اس پر ڈال دیا تھا۔ واصف اپنے دوست کی گاڑی سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ 5 سال کی طویل مسافت اور بیرون ملک کی بھاگ دوڑ
کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے۔ اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دوست نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے شرارت سے پوچھا، یار گھر والوں کو پہلے بتا تو دیتے، کم از کم استقبال کی تیاری تو کرتے۔ واصف نے کندھے اچکائے اور مسکراتے ہوئے بولا، بس سرپرائز دینا چاہتا تھا، گھر کے ماحول کو بہت مس کر رہا تھا، خاص کر مما اور آپی کی یادیں بہت ستاتی تھیں۔ دوست نے اس سے کاندھے سے تھپتھپاتے ہوئے ایک اور سوال داغا، اور بیگم کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی اس سرپرائز کے لیے تیار ہوگی؟ واصف کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہ بتا سکا کہ اس کا اور اس کی بیگم کے درمیان پچھلے 5 سالوں میں کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اس کے نزدیک وہ صرف ایک ایسا بندھن تھا جسے وہ محض ایک بوجھ اور ذمہ داری سمجھتا تھا۔ اس نے خاموشی سے نظریں چرا لیں اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے، اپنے اندر چھپے ان تمام الجھے ہوئے جذبوں کو ایک گہری سانس کے ساتھ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ واصف نے دروازے پر دستک دی تو ملازم نے فوراً دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر ملازم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ بے اختیار بول پڑا، شکر ہے مالک آپ آ گئے، اگر آپ کچھ دن اور نہ آتے تو پتہ نہیں چھوٹی بی بی کو مزید کیا کیا برداشت کرنا پڑتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ واصف ملازم کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس بی بی اور کن حالات کی بات کر رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، مگر اس نے صورتحال کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور بات کو ٹالتے ہوئے ملازم کے گلے لگ کر مسکراتے ہوئے بولا، ارے بابا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے ملازم کے الجھے ہوئے جملے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور گھر کے تمام افراد اپنی اپنی نیند میں محو تھے، جس کے باعث اسے کسی سے ٹکرانے کا خدشہ نہیں تھا۔ واصف مسکراتا ہوا خاموشی سے اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر تھی، ایک ایسی بے چینی جو 5 سالوں میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلی بار اس لڑکی کا چہرہ ابھرا جسے وہ اپنی بیوی تو مانتا تھا، مگر جس کا وجود اس کے لیے صرف ایک دستخطی معاہدے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں آہستہ آہستہ بڑبڑایا، واصف آخر کیوں سوچ رہے ہو اس کے بارے میں؟ صرف ایک ذمہ داری ہے وہ، بس ایک نام کا رشتہ۔ مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی منطق سے متفق نہیں تھیں۔ کمرے کے دروازے کے نیچے سے آتی ہلکی سی روشنی نے اس کے تجسس کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسے لگا جیسے کمرے کے اندر کوئی ہے، کوئی جو خاموشی سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی توقع تھی، مگر کمرے سے اٹھنے والی ہب زدہ اور شدید گرمی نے واصف کا استقبال کیا۔ کمرے کی فضا بوجھل اور بھاری تھی، جس میں پسینے کی ایک عجیب سی کچی اور تلخ بو رچی ہوئی تھی۔ واصف کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا اور اندر داخل ہوتے ہی لائٹ آن کی۔ روشنی پھیلتے ہی کمرے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ کونے میں رکھی جائے نماز پر ایک دوشیزہ بیٹھی تھی جس کا سر گھٹنوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، پسینے سے بھیگی ہوئی قمیص اور فرش پر بیٹھے ہونے کا انداز واصف کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گیا۔ اس کے جسم سے اٹھتی پسینے کی بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت اور حبستہ ماحول میں وقت گزارنے پر مجبور تھی۔ واصف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ عورت تھی جس کے نام پر اس کے گھر والے رقم بٹورتے رہے، مگر اس کی حالت کسی کنیز سے بھی بدتر تھی۔ واصف نے جیسے ہی کمرے کا سوئچ بورڈ دبایا، روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کا پنکھا بند پڑا تھا اور اے سی کا ریموٹ بھی دور ایک کونے میں پڑا تھا۔ کمرے میں موجود شدید حبس اور پسینے کی بو کا سبب اب اس پر عیاں ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پتھرا سا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے پنکھے کا بٹن آن کیا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس لڑکی کے قریب پہنچا جو ابھی بے سد اور بے خبر سی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ اتنا قریب گیا تھا کہ اس سے اس لڑکی کے کپڑوں سے آتی پسینے کی مہک اور اس کی بھاری سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ جسے وہ اپنی بیوی کہتا تھا، اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا کہ اسے ایک پنکھے کی ہوا تک میسر نہ تھی۔ واصف کی نظریں اس کے بکھرے ہوئے بالوں اور پسینے سے بھیگی ہوئی کمر پر جم گئیں اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہوئی۔ واصف نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس نے انتہائی نرمی سے، جیسے کوئی خواب ٹوٹ جانے کے ڈر سے پکارتا ہے، دھیمی آواز میں کہا، مشال،
مشال کا جسم ایک لمحے کے لیے لرزا، جیسے اسے لگا ہو کہ یہ کوئی خواب ہے۔ اس دوران پنکھے کی تیز ہوتی ہوئی رفتار نے کمرے کے ساکن اور گرم ہوا کو متحرک کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے پسینے میں شرابور وجود سے ٹکرائے، جس سے اسے ایک فوری اور سکون بخش راحت محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیند اور آنسوؤں کی وجہ سے بوجھل تھیں، لیکن پنکھے کی اس ہوا نے اسے جیسے ایک نئی زندگی عطا کر دی ہو۔ وہ نیم آنکھوں سے واصف کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا اس کی آنکھ کا دھوکہ۔ واصف نے اپنی انگلیوں کو بڑی احتیاط اور نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں میں الجھایا اور انہیں پیچھے کی طرف ہٹانے لگا۔ اس کی انگلیاں مشال کی بھیگی ہوئی جلد کو چھوئیں تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس پر حملہ کرنے والا ہو، مگر سامنے واصف کو دیکھ کر اس کے حلق میں سانس جیسے رک گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی، کمرے کی دیوار سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ڈر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا، جیسے وہ ابھی تک اس اذیت اور مار پیٹ کے سائے سے باہر نہ آ سکی ہو۔ واصف کے چہرے کو دیکھ کر وہ بری طرح کانپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ کپکپاہٹ کے عالم میں ہوا میں لہرائے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص 5 سال پہلے اسے تنہا چھوڑ کر گیا تھا، وہ آج اسے اس حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ سہم کر اپنی قمیص کو درست کرنے لگی، جیسے اسے واصف کی موجودگی سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ واصف اس کے خوفزدہ رد عمل کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے اپنی آواز کو ذرا سخت کرتے ہوئے پوچھا، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا تم یہاں قید ہو؟ مشال، جس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا، کسی بھی قسم کا جواب دینے کی قابل نہ تھی۔ اس کے گلے میں الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کھڑی ہوئی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے ابھی اپنی ساس اور نند کے تشدد کا ڈر تھا۔ اسے لگا کہ واصف کی موجودگی اسے مزید مصیبت میں ڈال دے گی۔ واصف کا غصہ اور تجسس اس وقت انتہا پر پہنچ گیا جب اس نے مشال کو نظر انداز کر کے جانے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا اور راستہ روکتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مشال، جو اب دروازے کے پاس تھی، ایک دم رکی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ وہ واصف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ہمت کے ساتھ بولی، آپ مجھ سے جواب مانگنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ آپ اس رشتے کو جس دن چھوڑ کر گئے تھے، اسی دن یہ حق بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب آپ میرے لیے صرف ایک اجنبی ہیں، اور اجنبیوں کو میری حالت جاننے کی ضرورت نہیں۔ واصف کے چہرے پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر مشل کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جو مشل کے اور کمرے کی ٹھنڈک کو بھی ختم کر رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، وہ دانت پیستے ہوئے ایک سرد اور دباؤ والی آواز میں بولا، اور میرا یہ حق نہ تو وقت کے ساتھ ختم ہوا ہے اور نہ ہی میری 5 سال کی غیر حاضری سے۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ اس گھر کے ہر کونے پر میرا حکم چلتا ہے۔ اس نے مشال کی طرف ایک قدم اور بڑھایا، جس سے مشال بے اختیار پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ واصف کی آواز میں اب وہ نرمی نہیں تھی جو کچھ لمحے پہلے تھی۔ اب اس میں صرف ایک مالک کا غرور اور ایک شوہر کا غصہ تھا، جس کے سامنے اس کی بیوی زبان درازی کر رہی تھی۔ تم مجھے اجنبی کہہ رہی ہو؟ اس نے مشال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے اور یہ حقیقت دنیا کی کوئی بھی دوری نہیں مٹا سکتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے؟ مشال نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وہ واصف کے غصے اور اس کے الفاظ کے تند و تیز تیروں سے بچنے کے لیے فوراً وہاں سے مڑی اور بھاگتے ہوئے اسٹور روم کی جانب چلی گئی۔ اس نے اندر جا کر کنڈی چڑھا لی اور خود کو اندھیرے میں سمیٹ لیا۔ باہر واصف غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دروازے پر دستک دیتا رہا۔ وہ اسے پکارتا رہا، لیکن اندر سے صرف سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ بالآخر واصف نے مایوس ہو کر دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر ماری اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ندرت بیگم اور سارا پہلے سے موجود تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مکاری اور سکون تھا۔ مشال، جس کے چہرے پر رات کی بے خوابی اور روتے رہنے کے نشانات واضح تھے، خاموشی سے پلیٹیں سجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے اور وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ واصف اب باہر آ چکا ہے۔ اچانک کمرے میں واصف کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مشال نے جیسے ہی ایک پلیٹ ٹیبل پر رکھی، وہ واصف کے بالکل قریب آ گئی۔
اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے واصف کو کھڑا پایا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ واصف کو اس حال میں گھر کے کاموں میں یوں جھکی ہوئی دیکھ کر نصرت بیگم اور سارہ کے چہروں کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، جبکہ واصف کی نظریں مشال کے تھکے ہوئے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ناشتہ لگاتی ہوئی مشال کے پاس آ کر رکا۔ اس کے وجود سے ابھی ایک دبی ہوئی تھکن اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ واصف کی آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونجی، جس میں غصے کی لرزش واضح تھی۔ اس نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مما، ہر ماں آپ کو اس کے نام پر 10 لاکھ روپے بھیجتا تھا، صرف اس لیے تاکہ آپ وہ آرام سے رہے۔ کیا یہ حالت ہے اس کی؟ یہ 10 لاکھ کہاں خرچ ہو رہے تھے؟ نصرت بیگم کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، بلکہ انہوں نے فوراً اپنا بچاؤ کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ مشال کی طرف دیکھ کر ایک مکرو مسکراہٹ کے ساتھ بولی، واصف بیٹا، تم اسے نہیں جانتے، میں تو اسے کہتی ہوں کہ آرام کرو، اچھا کھاؤ پیو، مگر یہ مانتی کہاں ہے؟ یہ تو ہر وقت یہی کہتی ہے کہ اسے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، اور اسے تو بس اپنے شوہر کی قربت چاہیے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بنے۔ اس کے دماغ پر تو بس تمہاری ہی دھن سوار رہتی ہے، اس لیے یہ خود کو ایسی حالت میں رکھتی ہے تاکہ تمہاری توجہ حاصل کر سکے۔ یہ سنتے ہی مشال کا چہرہ شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے بسی سے واصف کی طرف دیکھنے لگی جو اسے شک کی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ واصف نے اپنی کرسی کھینچی اور کرخت لہجے میں مشال کو حکم دیا، ادھر بیٹھو میرے ساتھ، آج سب کچھ صاف صاف طے ہو جائے گا، کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ۔ مشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس الزام کے بعد اب وہ مزید برباد ہونے والی ہے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ واصف کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ سارہ اور نصرت بیگم کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ واصف کی بات سن کر ڈائننگ ٹیبل پر جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ اس نے نصرت بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہا، آج سے مشال میرے کمرے میں رہے گی، اور تیاری رکھو، آج دوپہر کو میں اسے شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں۔ رہی بات اس خواہش کی جس کا آپ نے ذکر کیا، تو فکر نہ کریں، اس کے شوہر کی حیثیت سے میں اس کی یہ خواہش بھی بہت جلد پوری کر دوں گا۔ مشال جو یہ سب سن کر سکتے میں تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہ وہ اس گھر میں کسی اذیت سے گزر رہی ہے، مگر اس کے لب کپ کپائے اور الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے۔ وہ جیسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہتی تھی۔ واصف نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے اپنے پاس کھڑا کر لیا۔ اس نے اپنی دوسری انگلی مشال کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش کروا دیا، اور آنکھوں میں ایسی سختی اور ملکیت کا اظہار تھا کہ مشال کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ واصف نے نصرت بیگم اور سارہ کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، جن کے چہروں پر اب غصہ اور حیرت کے آثار نمایاں تھے، اور پھر مشال کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ واصف اسے شاپنگ پر لے گیا، ہر دکان پر اسے مہنگے سے مہنگے جوڑے اور زیورات پسند کر کے دیتا رہا، لیکن مشال خاموش تھی۔ وہ ایک پتھر کی مورت بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ واصف نے کوشش کی کہ وہ اس سے بات کرے، اسے ہنسائے، مگر مشال کی خاموشی دیوار بن کر اس کے اور واصف کے درمیان کھڑی تھی۔ شاپنگ سے واپسی پر ہی گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ سارہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، گھر میں ڈھولک کی تھاپ اور مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ واصف کو امید تھی کہ شادی کی یہ رونقیں مشال کا موڈ بدل دیں گی۔ وہ بار بار اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا، اس سے شوہرانہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر مشال کے اندر ایک گہری نفرت پل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر پل وہ رات گھومتی تھی جب اس نے نکاح کے بعد اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ سرد مہری تھی جو اسے ہر بار واصف کے پاس جاتے ہوئے محسوس ہوتی تھی۔ واصف جب بھی اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا، مشال ایک جھٹکے سے خود کو دور کر لیتی۔ اس کی آنکھوں میں واصف کے لیے اب صرف ایک ہی جذبہ تھا، بے پناہ نفرت۔ اسے لگتا تھا کہ واصف کا یہ سب کرنا صرف ایک دکھاوا ہے، اور وہ اس 5 سالہ تنہائی اور تذلیل کا حساب کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ واصف کی ہر کوشش پر مشال کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ خود بھی اندر سے ٹوٹنے لگتا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اسے اپنے غرور کی زد میں چھپانے کی کوشش کرتا۔ سارہ کی مہندی کا دن تھا، گھر مہکتا ہوا اور روشنیوں سے جگمگاتا تھا۔ مشال ایک سادہ مگر دلکش لباس میں ملبوس تھی، مہندی کی رنگت اس کے ہاتھوں پر ابھر رہی تھی، اور وہ اپنی سادگی میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی کہ واصف پیچھے سے آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر مشال کے بالوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا اور دھیمی آواز میں بولا، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن یہ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ تو بات کیا کرو مجھ سے۔ مشال کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے آئینے میں واصف کی آنکھوں میں دیکھا اور تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے مت بلایا کریں، نہ ہی قریب آیا کریں،
آپ ہی تھے نا جو نکاح کی رات چھوڑ کر گئے تھے، تب تو میرا وجود آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اب کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں؟ واصف نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تمہارا غصہ جائز ہے، پر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ بتاؤ تم کیسے مانو گی؟ کیا تمہیں بچے چاہیے؟ اگر تم کہو تو میں ابھی اسی وقت پوری دنیا کے سامنے تمہاری اس خواہش کا اعلان کر دوں گا اور تمہیں اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنا لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کو بھی ناراض کرنا پڑے۔ یہ سنتے ہی مشال کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، یہ سب جھوٹ ہے، وہ میری ماں جیسی ممانی کا جھوٹا الزام تھا جو انہوں نے آپ کو ورغلانے کے لیے گڑھا تھا۔ میں نے کبھی آپ سے قربت یا بچوں کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، میں نے تو بس 5 سال اس گھر میں صرف سانسیں لی ہیں، زندگی نہیں جی۔ آپ نے مجھے کس حال میں چھوڑا تھا اور میری یہ عزت کیسے اچھالی گئی، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ واصف اسے روتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہی رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جو الزام اس نے سچ مان رکھا تھا وہ مشال کے لیے کتنی بڑی اذیت اور توہین کا باعث بنا ہے۔ واصف نے مشال کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور نرمی سے بولا، میں سب جانتا ہوں مشال، تمہاری خاموشی اور تمہاری آنکھوں کا دکھ سب دیکھ سکتا ہوں اور سب کہہ دیتا ہے وہ۔ اب تم پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، چلو باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے باہر مہندی کے ہال میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ خاندان کے لوگ انہیں دیکھ کر چہمگوئیاں کرنے لگے، کچھ اسے واصف کا بدلتا ہوا رویہ سمجھ کر دنگ تھے تو کچھ اسے محض ایک دکھاوا سمجھ رہے تھے۔ مشال کو سب کی نظریں اپنے وجود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ڈھولک کی تھاپ اور قوالیوں کا شور پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ واصف مسلسل مشال کے ساتھ کھڑا رہا، اسے کسی بھی قسم کی تذلیل سے بچانے کے لیے وہ ہر پل اس کے پہلو میں موجود تھا۔ یہ قربت سارہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمانوں کا رش کم ہوا، سارہ نے موقع پا کر اپنی ماں کے کان میں زہر گھولنا شروع کیا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور دانت پیستے ہوئے بولی، ماما دیکھ رہی ہیں آپ، یہ 2 ٹکے کی لڑکی جس کی کوئی اوقات نہیں کس طرح بھائی کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے ڈھیل دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب یہ بھائی کو ہمارے خلاف کر رہی ہے۔ ندرت بیگم کی آنکھوں میں حقارت کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے دور کھڑے واصف اور مشال کو دیکھا اور سارہ کا ہاتھ دبا کر بولی، فکر نہ کر سارہ، اس کی یہ خوشی چند لمحوں کی مہمان ہے، میں بہت جلد اس کی یہ اکڑ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ اسے اپنی اوقات میں واپس لانا مجھے بخوبی آتا ہے۔ مہندی کی تقریب کا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا۔ مشال اپنے کمرے میں آئی تو واصف ابھی تک مہمانوں میں مصروف تھا۔ وہ دلہن کے جوڑے کے بھاری پن اور کمرے کی خاموشی سے بوجھل ہو کر بیٹھ کے کنارے بیٹھی ہی تھی کہ سارہ دھر ادھر کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں زہر اور چہرے پر ایک کڑی مسکراہٹ تھی۔ اپنی اوقات مت بھولو مشال، سارہ نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ کچھ دن واصف بھائی نے کیا پوچھ لیا، تم تو ملکہ بن گئی، یہ سب بکتی ہے، تم ایک 2 نمبر لڑکی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مشال ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر سارہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر قریب آئی اور اس کے چہرے کے پاس جھک کر زہریلے لہجے میں بولی، پتہ نہیں بھائی کی 5 سالہ غیر موجودگی میں تم نے کتنی بار اپنا منہ کالا کیا ہوگا، کون جانتا ہے تمہاری ان راتوں کا حال۔ جو لڑکی شوہر کے ہوتے ہوئے پنکھی کی ہوا کو ترسے وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے۔ سارہ نے مشال کے کردار کی دھچیاں اڑا کر رکھ دیں، اسے ایک ایسے داغ سے نوازا جو اس کے لیے کسی تیر سے کم نہ تھا۔ مشال جس کا دامن آج تک پاک رہا تھا، اس الزام کی شدت سے سکتے میں آ گئی۔ سارہ تنزیہ کہکا لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مشال کو لگا جیسے اس کا وجود اندر سے پھٹ رہا ہے۔ آج تک کسی نے اس کی عزت اور کردار پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ گھبراہٹ اس کے دل پر بری طرح حاوی ہونے لگی، سانس لینا بھی محال ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے کی تنہائی میں گونج رہی تھی۔ تبھی دروازہ دوبارہ کھلا اور واصف اندر داخل ہوا۔ واصف نے مشال کو فرش پر بکھری ہوئی حالت میں دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے لپک کر اس کے پاس پہنچا اور بغیر کچھ پوچھے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشال جو اس وقت شدید صدمے میں تھی، واصف کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں واصف کے وجود کو ہلا کر رکھ رہی تھیں۔ وہ سکتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں ایسی نہیں ہوں واصف، میرا کردار، میرا دامن پاک ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، آپ یقین کریں میں پاک دامن ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا کرکناک تھا کہ واصف کا دل دہل گیا۔
واصف نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے، جس میں ندامت اور محبت کا طوفان تھا، بولا، مشال، میری بات سنو۔ کیا میں نے تم سے کبھی کوئی ایسا سوال کیا؟ کیا میں نے کبھی تمہارے کردار پر شک کیا؟ یہ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ تم نے 5 سال جس صبر کے ساتھ گزارے وہ کوئی معمولی عورت نہیں کر سکتی۔ مشال کی کپکپاہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ واصف نے اس کے ہاتھوں کو، جن پر ابھی بھی مہندی کی مہک باقی تھی، اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی پشت پر نرمی سے بوسہ دے دیا۔ اس نے مشال کی پیشانی کو چوما اور دبی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو مشال، مجھے ان لوگوں کو پہلے ہی روک دینا چاہیے تھا۔ تمہارے آنسو کا یہ قرض میں اپنی پوری زندگی لگا کر بھی نہیں اتار سکتا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے جھک کر اسے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور کمرے کی اس خاموشی میں صرف مشال کی دبی ہوئی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، جو اب کسی حد تک کم ہو رہی تھیں۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی اور باہر سے آتی ہوئی ہلکی سی موسیقی کی آواز اس رات کو ایک خاص احساس دے رہی تھی۔ واصف نے مشال کے چہرے سے گرے ہوئے بالوں کو ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور اعتبار جگہ بنا رہا تھا۔ واصف نے مشال کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ مشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو فاصلہ برسوں سے ان کے درمیان حائل تھا، وہ آج اس قدر تیزی سے مٹ رہا ہے۔ واصف کی نرمی نے اس کے دل کے تمام حصار توڑ دیے تھے۔ اس نے مشال کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ مشال نے اپنا سر واصف کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جو صرف اس کے لیے ہی بےتاب تھیں۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش التجا تھی، اور باہر کی دنیا سے بے نیاز واصف نے اس رات کو ایک نئی شروعات کا نام دیا۔ واصف نے بہت آہستہ اور دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی، مشال، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا، آج کی رات صرف تمہاری اور میری ہے۔ اس کے بعد یہ الفاظ کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لمحات ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے، برسوں کی دوریوں کو بھلانے اور محبت کے نئے سرے سے آغاز کرنے کے تھے۔ واصف نے اپنی پوری توجہ اور شفقت مشال کے لیے وقف کر دی تھی۔ مشال کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس انسان کی زندگی کا محور ہے۔ اس رات محبت کی شدت نے ان کے درمیان کے تمام تلخ ماضی کو مٹا کر ایک ایسا رشتہ استوار کیا تھا جو اب کسی بھی سازش یا الزام سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ رات پر محبت کے ان لمحوں نے ان کے دلوں کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا، اور صبح کا سورج ایک نئے رشتے، ایک نئے یقین کے ساتھ طلوع ہوا۔ فجر کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس سے ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور تقدس کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ مشال کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود ایک گرم اور مضبوط پناہ گاہ میں محسوس ہوا۔ وہ واصف کی باہوں میں تھی، جس کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کے گرد حمائل تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور آہستہ سے سر اٹھا کر واصف کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون کیفیت تھی جو کل رات تک وہاں مفقود تھی۔ مشال کو اپنے وجود میں ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو اس نے برسوں نہیں پائی تھی۔ وہ نرمی سے واصف کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں فجر کی اذان کی دھیمی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے واصف کو ہلکے سے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی۔ واصف نے آنکھیں کھولی، اور جیسے ہی اس کی نظریں مشال کے شرم سے جھکے ہوئے چہرے پر پڑیں، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فجر ہو گئی، مشال نے دھیمی اور شرمیلی آواز میں کہا۔ واصف نے اسے مزید اپنی طرف کھینچا اور سرگوشی کی، کتنی حسین صبح ہے یہ، مشال، جیسے زندگی آج پہلی بار شروع ہو رہی ہو۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے پاکیزہ اور سکون بخش لمحہ تھا، جہاں ماضی کے سارے دکھ، سارا اور ندرت بیگم کی سازشیں اور 5 سال کی طویل دوری جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سائے میں خود کو مکمل محسوس کر رہے تھے۔ مشال بستر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ واصف نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ مشال کا توازن بگڑا اور وہ دوبارہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے شرمندگی اور ہڑبڑاہٹ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، واصف، چھوڑیے مجھے، باہر گھر میں شادی کی تیاریاں ہیں، مہمان آنے والے ہوں گے، مجھے جا کر سب کام دیکھنے ہیں۔ واصف نے اس کے بالوں کو ایک بار پھر نرمی سے سہلاتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس گھر میں اتنے ملازمین کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ہیں؟ آج تمہارا دن آرام کا ہے، تم کہیں نہیں جا رہی، مشال نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سارا کی شادی ہے، اگر میں وہاں موجود نہیں ہوگی تو ندرت بیگم دوبارہ طوفان کھڑا کر دیں گی، وہ کہیں گی کہ میں کام سے جی چرا رہی ہوں۔ واصف کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی ملکیت والی چمک آ گئی۔
جو کل رات اس کے لہجے میں تھی۔ اس نے مشال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، وہ کچھ نہیں کہیں گی، اور اگر کہیں گی بھی تو اب ان کا سامنا تم نہیں، میں کروں گا۔ آج سے اس گھر میں تم وہی کرو گی جو تمہارا دل چاہے گا۔ تم میری بیگم ہو، کوئی ملازمہ نہیں، سمجھی آپ؟ اس نے مشال کی بات کو رد کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے مزید نزدیک کر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر پریشانی سے دور اپنی پناہ گاہ میں قید کر رکھنا چاہتا ہو۔ مشال کی تمام تر فکریں واصف کی اس بے پناہ توجہ کے سامنے پگھل کر رہ گئیں۔ گھر میں شادی کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ بارات کی تقریب گھر کی کشادہ لان میں منعقد کی گئی تھی۔ واصف کسی کام کے سلسلے میں باہر مصروف تھا اور مشال کچھ دیر کے لیے آرام کرنے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی کہ اسی دوران سارا کے ہونے والے شوہر کا چھوٹا بھائی عمیر، جو شراب کے نشے میں دھت اور اپنی حیوانی فطرت کے لیے بدنام تھا، کسی بہانے سے اوپر آ نکلا۔ اس نے مشال کو اکیلے دیکھا تو اس کی نظروں میں ایک غلیظ چمک آ گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا اور باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ مشال جو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اچانک پرچھائی دیکھ کر پلٹی تو عمیر کو اپنے بالکل قریب پا کر ٹھٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، عمیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ مشال کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر عمیر کی گرفت اس پر بھاری تھی۔ وہ اپنی ہوس بھری آواز میں مشال کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ارے حسینہ، آج تو تم قیامت لگ رہی ہو، اتنی خاموش اور اداس کیوں ہو؟ چلو کچھ لمحات میرے ساتھ گزارو۔ واصف بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کی بیگم کہاں ہے۔ مشال کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف اور کرب سے پھیل گئیں۔ وہ اس درندے کے چنگل میں تھی جو اسے اپنی عزت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ کمرے کے اندر قید تھی اور باہر ڈھول اور میوزک کا شور کسی کی بھی فریاد سننے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ مشال کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے لگا کہ آج اس کی عزت اور واصف کا دیا ہوا نیا بھروسہ دونوں داؤ پر لگ گئے ہیں۔ مشال کی چیخیں کمرے کی بند دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ وہ اپنی پوری قوت سے واصف کو پکارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا حلق پھٹ رہا تھا۔ واصف، واصف، بچاؤ مجھے۔ عمیر اس کے کان میں اپنی بدبودار سانسیں خارج کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ چلایا کرو جتنا چلانا ہے، آج یہاں تمہاری سننے والا کوئی نہیں۔ اسی لمحے واصف، جو اتفاق سے اسی طرف کسی مہمان کو ڈھونڈتے ہوئے برآمدے میں آیا تھا، اس کے قدم مشال کی دبی ہوئی اور کڑکناک چیخوں کی آواز سن کر وہیں جم گئے۔ اس کا خون ایک لمحے کے لیے جم سا گیا۔ یہ آواز، یہ تو مشال کی تھی۔ واصف کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیل دیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جس پر واصف نے اپنی پوری طاقت سے لات ماری۔ لکڑی کا دروازہ کڑکڑاہٹ کے ساتھ ٹوٹ کر کھلا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر واصف کا وجود غصے سے دہل گیا۔ اس نے دیکھا کہ عمیر مشال کو اپنی حیوانی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ واصف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک شیر کی طرح لپکا اور عمیر کو مشال سے الگ کر کے زمین پر دے مارا۔ تیزی، اتنی ہمت! واصف کی آواز گرج کر پورے کمرے میں گونجی۔ مشال جو سہمی ہوئی ایک کونے میں سمٹ گئی تھی، واصف کو دیکھ کر سسکیاں لینے لگی۔ واصف نے زمین پر پڑے ہوئے عمیر کو گردن سے اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے چہرے پر غصے کی مارے رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اپنی بیوی، ہر کسی قیمت پر بھی میلی نظر اور ہاتھ برداشت نہیں تھا۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ واصف نے دیوانہ وار عمیر پر مکوں کی بارش کر دی۔ کمرے میں چیخو پکار اور ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مشال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج واصف کا غصہ کس حد تک تباہی مچا سکتا ہے۔ واصف کا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ اس نے عمیر کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا اور برآمدے میں لا کر اس پر بے درپے مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ باراتی جو ہال میں جشن منا رہے تھے، اچانک اس ہنگامے کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ موسیقی کا شور تھم گیا، ڈھول کی تھاپ دم توڑ گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ واصف کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ عمیر کو گھسیٹتا ہوا لان کے بیچوں بیچ لے آیا۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت! آج میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ عمیر کی ماں چیختی ہوئی درمیان میں آئی۔ واصف، یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ تمہاری اس لڑکی نے ہی ورغلایا ہوگا اسے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔
واصف نے ایک زوردار دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹایا اور گرج کر بولا، اپنی زبان بند رکھیں، یہ اس لڑکی کی تربیت ہے جو میری بیوی ہے، اور اگر آج ایک بار بھی اس کے کردار پر اٹھی آپ تو میں اس گھر کو قبرستان بنا دوں گا۔ اسی ہنگامے کے دوران بارات کے بڑے بوڑھوں نے عمیر کی بدتمیزی اور واصف کے غصے کو دیکھ کر فوراً شادی توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بارات بغیر کسی تقریب کے وہاں سے نکل گئی۔ ادھر کمرے میں مشال زمین پر بیٹھی زاروں قطار ہو رہی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ سارا جو اپنی شادی ٹوٹنے پر غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اسے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بس اپنی بربادی کا ذمہ دار مشال کو سمجھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے، مشال کو زمین پر پڑا دے کر اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ سب تیری وجہ سے ہوا ہے منحوس لڑکی۔ سارا نے تیش میں آ کر مشال کے تھپڑ رسید کیا اور اسے مارنے لگی۔ میری شادی برباد کر دی تو نے، تیری وجہ سے گھر میں یہ تماشا ہوا ہے۔ مشال جو پہلے ہی صدمے میں تھی، سارا کے تشدد کے آگے بے بس تھی، وہ بس اتنا کہہ پا رہی تھی، سارا میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود مظلوم ہوں۔ لیکن سارا کے سر پر غصے کا بھوت سوار تھا، وہ لگاتار اسے مارے جا رہی تھی، جبکہ باہر واصف جو بھی غصے میں تھا کسی بھی وقت کمرے میں داخل ہونے والا تھا۔ سارا مشال کے بالوں کو نوچتے ہوئے ابھی ایک اور تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ واصف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جو منظر دیکھا، اس کا غصہ اب ایک پرسکون لیکن لرزہ خیز خاموشی میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم جھپٹا اور سارا کا بازو پلک جھپکتے ہی پکڑ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ سارا توازن کھو کر بیڈ کے پائے سے جا ٹکرائی۔ واصف کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، وہ مشال کی طرف لپکا جو سہمی ہوئی فرش پر بیٹھی تھی اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی نظریں اب اپنی ماں اور بہن پر جمی تھیں، جن کے چہروں پر ابھی تک اپنی شکست کا غصہ اور مشال کے لیے نفرت تھی۔ واصف نے گرجتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ سارا، یہ مشال ہے، میری بیوی، اس گھر کی مالکن۔ تمہاری ماں نے اسے 2 ٹکے کی کہا، تم نے اس پر الزام لگایا اور اب اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ کیا یہی تربیت دی ہے تم نے اسے ماں؟ ندرت بیگم جو اب تک اپنی رونت میں تھی کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھی تو واصف نے ان کے سامنے ہاتھ کر کے انہیں خاموش کروا دیا۔ آج میں آپ دونوں کی آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ واصف کی آواز میں ایسی کرخدگی تھی کہ کمرے میں ہوا بھی رک گئی۔ جس لڑکی کو آپ لوگ پاؤں کی دھول سمجھتے رہے، اس کے کردار کا دامن آپ جیسی عورتوں کی اعمال سے 1000 گنا زیادہ پاک ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمیر اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، وہ اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا اور آپ لوگ اسے ورغلانے کے الزام پر لگا رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف ایک حقیر نظر ڈالی۔ آپ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو ایک بہو کی عزت کی حفاظت نہ کر سکیں، اور تم سارا اپنی شادی ٹوٹنے کا غم اس پر نکال رہی ہو۔ تمہارا بھائی یہاں موجود ہے، میں نے اسے مار کر گھر سے نکالا ہے، اب تم بھی اپنی حدود میں رہو۔ آج کے بعد اگر مشال کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کے کردار پر ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا میں اس گھر میں کسی کو نہیں پہچانتا۔ واصف کی یہ باتیں سن کر ندرت بیگم اور سارا کا رنگ فک پڑ گیا۔ پہلی بار واصف نے ان کے سامنے اتنی سخت اور 2 ٹوک زبان استعمال کی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ واصف کے اس رویے کو اور روپ کو دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ کمرے میں ایک ایسی شرمندگی کا عالم تھا جس نے ان کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ واصف نے مشال کو اپنے بازوؤں میں محفوظ کر لیا۔ یہ پیغام واضح تھا، اب وہ کسی کو بھی مشال کے دکھ پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگلے دن کی صبح گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ واصف نے پہلے ہی گاڑی تیار کروا رکھی تھی اور مشال کا سامان پیک ہو چکا تھا۔ ندرت بیگم اور سارا ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے چہروں سے وہ پرانی رونت اور غرور اب غائب تھا۔ واصف مشال کا ہاتھ تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور فیصلہ کن انداز تھا۔ اس نے رک کر اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں جا رہا ہوں اور دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ندرت بیگم کی آواز کانپ اٹھی، واصف یہ کیا حماقت کر رہے ہو؟ ہم تمہاری اپنی ہیں، خون کا رشتہ ہے۔ واصف نے ایک تلخ قہقہ لگایا، خون کا رشتہ؟ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے صرف بابا کے احترام میں آپ لوگوں کو برداشت کیا ہے۔ آپ میری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں تھیں، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا، آپ کی ہر خواہش پوری کی، اپنی دولت اور عزت آپ کے قدموں میں رکھی۔ میں نے بہت کچھ سہ لیا، بہت کچھ ہٹا دیا، صرف اس لیے کہ بابا کی روح کو تکلیف نہ ہو، مگر اب نہیں۔ اب میری زندگی، میری بیوی اور اس کا سکون میری پہلی ترجیح ہے۔ مشال نے واصف کے بازو کو ہلکا سا دبایا، وہ اب بھی اس سخت فیصلے سے سکتے میں تھی۔ واصف نے ندرت بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ لوگوں نے جس بیٹی کو گلی کی لڑکی سمجھا تھا، آج وہی اس گھر کے اصل وقار کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ اب آپ اس گھر میں تنہا رہ گئی ہیں،
اس نے اپنی ماں اور بہن کی طرف ایک آخری نظر ڈالی جس میں کوئی تڑپ نہیں بلکہ صرف لا تعلقی تھی، اور مشال کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھے، جہاں ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی اور ایک ایسا سکون اس کا انتظار کر رہا تھا جہاں کوئی سازش، کوئی الزام اور کوئی سوتیلا پن ان کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ واصف نے مشال کا ہاتھ چوم کر اسے یقین دلایا، اب سے صرف تم اور میں، یہ دنیا ہمارے لیے اب سے شروع ہو رہی ہے۔ واصف اور مشال کے جانے کے بعد اس بڑے سے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا سا چھا گیا تھا۔ ندرت بیگم اور سارہ کے لیے یہ صدمہ صرف واصف کے جانے کا نہیں تھا بلکہ اس مالی اور سماجی تحفظ کا تھا جو واصف کی وجہ سے انہیں حاصل تھا۔ ماں بیٹی کا انجام۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کی رونقیں مان پڑ گئیں۔ واصف نے نہ صرف ان سے مالی تعاون بند کر دیا بلکہ تمام تر اثاثوں پر اپنا کنٹرول سخت کر لیا۔ سارہ، جس کا رشتہ اس بدنامی کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، اسے اب کوئی بھی رشتہ ملنا محال ہو گیا تھا۔ محلے اور خاندان میں ان کی وہ عزت و تکریم جو واصف کے دم سے تھی، اب خاک میں مل چکی تھی۔ ندرت بیگم جو اپنی سازشوں کے بلبوتے پر سب کو نچانا چاہتی تھیں، اب تنہائی اور بیماری کے بھنور میں پھنس گئی تھیں۔ سارہ کے تلخ رویہ اور حالات کی سختی نے ان کے درمیان کی محبت کو بھی نفرت میں بدل دیا تھا۔ وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہتی کہ تمہاری وجہ سے سب برباد ہوا۔ بالآخر وہ گھر جہاں کبھی ان کی حکمرانی تھی، اب ان کے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا جہاں وہ اپنی ہی کی ہوئی سازشوں کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ ہیپی اینڈنگ۔ دوسری طرف بیرون ملک کی پرسکون فضاؤں میں واصف اور مشال کی زندگی ایک نئے سفر کا آغاز کر چکی تھی۔ مشال، جو کبھی سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی سی لڑکی تھی، اب ایک بااعتماد اور خوشحال خاتون بن چکی تھی۔ واصف نے اپنا پورا وقت اور توجہ مشال کو دی، اسے وہ تمام محبتیں اور عزتیں دیں جس کی وہ حقدار تھی۔ 3 سال بعد ان کے گھر میں ایک ننھی سی خوشی نے دستک دی۔ مشال کی گود میں جب ان کی اپنی اولاد آئی تو واصف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مشال کا ہاتھ تھام کر کہا، آج میری زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اب ایک پرسکون اور بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ واصف نے اپنی محنت سے ایک نیا اور کامیاب کاروبار قائم کیا تھا اور مشال نے اپنی ادبی دلچسپیوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارا۔ وہ دونوں اکثر پرانی تلخ باتوں کو یاد کرتے، لیکن ان میں درد نہیں بلکہ ایک سبق تھا۔ ان کی زندگی میں اب کوئی سازش تھی اور نہ ہی کوئی فاصلہ، وہ ایک دوسرے کا بہترین سہارا بنے ہوئے تھے، اور یوں وہ محبت جو کبھی الزامات اور رشتوں کے جھوٹے حصار میں قید تھی، اب آزاد اور دائمی خوشیوں کے ساتھ اپنی منزل کو پا چکی تھی۔